السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور اب اس ملک میں یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے کہ غدار کون ہے، انڈین ایجنٹ کون ہے، را کا ایجنٹ کون ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کون کام کر رہا ہے۔ میں ریفر کر رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کی وہ سپیچ کا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی، اور آپ کو پتا ہے اس سپیچ کے بعد ان کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، اور پھر وزیر دفاع بننے کے بعد مسلسل وہ زہر اگلتے رہے، نہ صرف زہر اگلتے رہے بلکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولے۔ خود آف دی ریکارڈ پروگرام میں آ کے انہوں نے جھوٹ بولا جنرل پرویز مشرف کے متعلق کہ جناب ہمارے پاس تو ان کا معافی نامہ آیا ہوا یہ وہ۔ میں نے خواجہ آصف کو چیلنج کیا تھا ٹی وی کے اوپر، میں نے کہا تھا مجھے وہ معافی نامہ دکھا دیں تو میں سلوٹ کروں گا پوری قوم کے سامنے۔ اتنے دن ہو گئے خواجہ آصف وہ معافی نامہ پروڈیوس نہیں کر سکے، وہ اپلیکیشن نہیں پروڈیوس کر سکے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس ہے جی خواجہ آصف کی فوٹیج ہے، لگائیں جی ذرا خواجہ آصف صاحب۔ اس پہ خاک ڈال کے ان معافیا مانگ دینے، ترلے مانگ دینے، ترلے کر دینے، کر رہے ہیں بالکل کر دینے۔ میں کہنا پہ بتاؤں ترلے کر دینے کی کہنے کہنے معافی دے دے، جان دیو باہر جان دیو سانو۔ واقعی بالکل میں کہنا پہ گا ان کے بندے کہتے ہیں معافی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معافی کی چھٹ یار، میں میرے کو کی پوچھنا پہ گا؟ میں پوچھ رہا تھوڑے کو معافی منگی نہیں، میں تمہیں وکھرے دستا ہوں یار خالد صاحب، I am not joking. No, they are ready to come down to any level to get out of this situation. Wow, because مجھے یہ کہا گیا، میں نے کہا جی خواجہ آصف میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ ہاں معافی نامہ ایک ہے میرے پاس، میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا، اور وہ معافی نامہ میں آپ کی سکرین پہ دکھا دیتا ہوں جس پہ آپ کے محبوب قائد کے دستخط ہیں، اور جس میں انہوں نے رو رو کے گڑ گڑا کے یہ کہا کہ جناب 10 سال کے لیے میں چلا جاؤں گا اور کبھی اس ملک کی سیاست میں واپس نہیں آؤں گا، 10 سال کے لیے خدا را مجھے جانے دو۔ یہ گڑ گڑا کے لکھ کے معافی مانگی، جس کی گارنٹر سعودی گورنمنٹ ہے اور سعودی فرما رواں ہیں، اور اس کا اب پوری دنیا کو پتا چل گیا، اس کے اوپر مزید کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یاد کراؤں، آپ فوج کے متعلق اس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو جو آپ نے کی اور غلط گفتگو کی، آپ کے اپنے والد جو تھے وہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھے رہے بڑے سال اور مجلس شورا کے چیئرمین بنے خواجہ محمد صفدر۔ ذرا ان کے متعلق بھی کچھ الفاظ استعمال کر دیں۔ آپ کو میں اگر آپ چاہتے ہیں تو مجلس شورا کی فوٹیج بھی دکھا دیتا ہوں جس پہ ضیاء الحق خطاب کر رہے ہیں اور آپ کے والد جو ہے وہاں پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ دکھائیں جی ان کو جنرل ضیاء صاحب کی فوٹیج۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ میں آپ کے والد کی پیدائش ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ کو کتنی تاریخ یاد ہے کتنی نہیں ہے، اور فیڈرل کاؤنسل جب بنی تھی تو فروری 1982 میں پہلی باری بنی تھی، اور آپ کے والد نے ضیاء الحق کے ایڈریس پہ کہا تھا کہ یہ تاریخی چیز ہے، اور وہ آپ کو یہاں نظر بھی آ جائیں گے کہیں نہ کہیں۔ اور اس کے بعد بڑے میننگ لیس قسم کے سیشن ہوتے رہے اس مجلس شورا کے، اور جب بالآخر اس کو ڈیزالو کیا گیا تو سب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک یعنی ایسی ربر سٹیمپ مجلس شورا سے ہماری جان چھٹی۔ لیکن آپ کے آئین میں اس کی ایسی مہر لگ گئی، آپ کی آئین میں اس کی ایسی مہر لگ گئی کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ہر جگہ مجلس شورا کا لفظ ابھی بھی آتا ہے، جس کو بڑی خوشی سے آپ لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ آج میں اسی عامر کی، اسی فوجی ڈکٹیٹر کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریفیں کرتے کرتے قائد عوام آپ کے جو ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تھکتے ہی نہیں تھے بالکل۔ ان کی زبان بغیر پانی کے، بغیر سوالو کیے وہ اس کی اتنی تعریفیں کرتے تھے جس کو حد نہیں۔ دیکھ لیں ذرا آج آپ کی بھی میموری یاد ہو۔ I have a great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. I like to pursue his policies. جی ڈکٹیٹر کی بات کر رہے ہیں جو کو کر کے آیا تھا، جو پاکستان کے سب سے پہلے منتخب وزیر اعظم کے اوپر کو کر کے آیا تھا۔ کون؟ جنرل ضیاء الحق۔ کس کے خلاف؟ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ آپ کو یاد نہیں اس کی برسی پہ، برسی تو نہیں لیکن ان کے وفات کے اوپر کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ ذرا دیکھ لیں۔ آپ شہید ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی فرنٹیئر سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہے اور کوئی بلوچستان سے آیا ہے، اور خود آئے ہیں آپ
آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی. سرکاری بسوں میں آئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ آپ خود آئے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کا مزار وہ سامنے، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا. یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے سے بنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم ان کو سزا دیں گے. جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، پاکستان کی عدالتوں کو توڑا ہے، پاکستان کی ججوں کو گرفتار کیا ہے، وہ سزا سے نہیں بچ سکتے. اگر تو ہم سمجھتے کہ پاکستان کو مستقبل میں ہم نے ہر ماشاء اللہ سے محفوظ کروانا ہے، محفوظ بنانا ہے، تو پھر ایک ڈکٹیٹر کو سزا ملنی چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سرخ بتی کوئی کراس کرتا ہے، اس کو تو فٹافٹ پکڑ کے اس کو سزا دی جاتی ہے، پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کا چلان ہوتا ہے. اور جو پاکستان کے آئین کو توڑ دے وہ کہے کہ جناب ڈٹ کے کہے کہ جناب کر لو جو میرا کرنا ہے، میں دیکھوں گا. روکھی سوکھی کھا لوں گا، گھاس کھا لوں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تبھی سعودی عربیہ سے رینگتے ہوئے $1.5 بلین لے لیا، اور ابھی تک کسی کو بتا نہیں رہے کہ وہ $1.5 بلین کیوں لیا. کیونکہ اپنی جیبیں جب بھرنی ہوتی ہیں لوگوں نے تو پھر وہ بیرونی ملک امداد بھی لیتے ہیں اور قرضے بھی لیتے ہیں. میاں نواز شریف کی آج میں کچھ اثاثوں کی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا، آپ کو یہاں بتاؤں گا ان کے کچھ کاروبار کیسے ہیں. حسین نواز اور حسن نواز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہوا ہے، جبکہ ان کے والد یہاں کے وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہاں پہ بھیجتے رہو، ہم یہیں پہ کاروبار کریں گے. پاکستان میں حمزہ صاحب رہیں، پاکستان میں اور صاحبان رہیں، وہ کریں یہاں پہ کاروبار. بی بی سی کے متعلق خواجہ آصف کیا خیال ہے؟ آپ کے محبوب قائد کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چوری کی، منی لانڈرنگ کی. ذرا دیکھ لیں بی بی سی کیا کہتا ہے. ایک عام گلی میں شروع ہونے والی ایک عجیب کہانی ہے. یہ ایلفرڈ سے اسلام آباد کی کہانی ہے. نواز شریف کا بطور وزیر اعظم پہلا دور حکومت 1990 میں شروع ہوا. اس وقت شروع ہونے والے ایک قصے نے ان کی سیاسی زندگی کا پیچھا نہیں چھوڑا. کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی جماعت کے دوسرے لوگوں کو سیاسی مہم چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے رقم فراہم کی گئی. الزام ہے کہ حکومت کے لیے کام کرنے والے فوجی کارندوں نے انہیں نقد رقم سے بھرے ہوئے صندوق دیے. عدالت میں داخل کیے جانے والے حلفی نامے کے مطابق ایک خفیہ اہلکار نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے 35 لاکھ روپے وصول کیے. یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کیونکہ یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے. شریف خاندان کا کاروبار جو اتفاق گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی چھوٹے پیمانے سے شروع ہو کر ملک کے بہت بڑے کاروباری اداروں میں سے ایک بن گیا. شروع میں شریف خاندان کی میلیں جو تقریباً دیوالیہ حالت میں تھیں 1990 کے اوائل میں وہ پھلنے پھولنے لگیں. عدالت کو بتایا گیا کہ اس خاندان نے جو دولت اچھے وقتوں میں ملک سے باہر بھیجی تھی اب اسے واپس لایا جا رہا ہے. ان کا کیس سلمان ضیاء نامی شخص کے ایک بینک اکاؤنٹ سے شروع ہوا. سلمان ضیاء کا نام ان کی تفتیش میں ایک اہم نام ثابت ہوا. سلمان ضیاء کا اکاؤنٹ 1992 میں اسی بینک میں کھولا گیا. انکوائریوں سے پتا چلا کہ لاکھوں ڈالر مشکوک طریقے سے اس اکاؤنٹ میں ٹریولر چیک کی صورت میں جمع کروائے گئے. 7 لاکھ ڈالر کی مالیت کے ٹریولر چیک صرف ایک کاروائی میں. ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکوک چیز تھی. ہمیں اس سے یہ شبہ ہوا کہ اس طرح سے کالے دھن کو سفید کیا جا رہا تھا. بینک ریکارڈ کے مطابق 7 ماہ پر مشتمل صرف ایک عرصے میں سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالر کے ٹریولرز چیک جمع کروائے گئے.
میں نے جانچنے کے لیے سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں $5 جمع کروانے کی کوشش کی. اکاؤنٹ اب بھی موجود ہے. بینک نے اکاؤنٹ نمبر اور اس کے مالک کی تصدیق کی. FIA کے لوگوں نے عدالت کو بتایا یہ رقم نواز شریف کی تھی, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کاغذ وغیرہ موجود نہیں تھے. اگر واقعی سلمان ضیاء نامی کوئی شخص موجود ہی نہ ہو تو پھر کیا اکاؤنٹ کے فارم پر سلمان ضیاء کا پیشہ زراعت لکھا گیا ہے؟ پتے میں بازار ساہیوال کا تھا, لیکن اس پتے پر خط و کتابت نہیں ہو سکتی تھی. سلمان ضیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہم ساہیوال گئے. وہ مین بازار کا نام نہیں صاحب, بازار کا نام ہوگا نا, جیسے پاک پتن مین بازار, پاک پتن بازار, صاحب بازار کا نام بھی بتایا ہے, پھر پتا چلے گا. اس طرح مین بازار کوئی نہیں ہے شہر. سلمان ضیاء ایک فرضی نام ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بینک کا کہنا ہے کہ سلمان ضیاء کے اور دوسرے جعلی اکاؤنٹس ہیں. جمع ہونے والی رقم $1 ملین تھی جو لنڈن فیملی کے نام سے جمع کروائی گئی تھی. اس کو قاضی فیملی کہتے ہیں, اور اس رات سلمان ضیاء کی طرح جو پاسپورٹ دکھائے گئے وہ برٹش پاسپورٹ تھے. اگرچہ وہ فیملی پاکستان میں نہیں تھی, لیکن ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے. ہم ایسیکس کے شہر ایلفورڈ میں ہیں. یہ شہر کی معروف ہل اسٹریٹ ہے. فیملی بینک کی طرف سے خطوط دیکھ کر حیران رہ گئی جو ان کو پاکستان بینک کی طرف سے موصول ہو رہے تھے. قاضی فیملی کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کے نام پر کھلنے والے اکاؤنٹس میں $1 ملین تھے. بری خبر یہ تھی کہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا تھا. پاکستان کمپنیز کی طرف سے وہ کمپنیز ان کا نام استعمال کر رہی تھیں جن کا تعلق پاکستان کے وزیر اعظم کے خاندان سے تھا. کاشف قاضی کے پاس خط تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں $2 ملین سے زائد کی رقم ہے, لیکن اس کو حدیبہ انجینئرنگ کمپنی استعمال کر رہی تھی. شریف خاندان کمپنی اس ڈیل کے لیے کچھ ادا نہیں کر رہی تھی. کاشف قاضی سے کہا گیا تھا کہ وہ ادائیگی کے لیے رقم کا بندوبست کریں. ایک اور خط جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ بار بار کی یاد دہانی کے باوجود ادائیگی نہیں کی گئی جو شریف کمپنی کو ادھار دی گئی تھی. یہ وہی کمپنی ہے جس میں قاضی فیملی کے نام سے ادھار رقم لی گئی تھی. یہ ایک اسکیم کا حصہ تھا جس کے تحت ملک میں رقم واپس لائی جا سکے اور ٹیکس بھی ادا نہ کیا جائے, اور یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ رقم کہاں سے آئی ہے. ظاہری طور پر ان اکاؤنٹس اور شریف فیملی کا کوئی رابطہ نظر نہیں آتا. یہ سب کچھ ایک مشترکہ دوست کی وجہ سے ہوا جو 70 کی دہائی میں لندن پڑھنے گیا تھا اور قاضی خاندان کے ساتھ رہتا تھا. وہ مسٹر اسحاق ڈار تھے جو انٹرویو کے لیے موجود نہیں تھے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ قاضی ان کے اور شریف خاندان کے مشترکہ دوست ہیں. لیکن الزام یہ ہے کہ قاضی فیملی کو بطور دوست نہیں بلکہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا. یہی سب عوامل FIA کی طرف سے شریف فیملی پر مقدمے کی وجہ بنے. ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس استعمال کیے تاکہ ملک میں ناجائز دولت لائی جا سکے اور ٹیکس سے بچا جا سکے. عدالت کو بتایا گیا کہ شریف کمپنیز کے ڈائریکٹر نے دھوکہ دہی سے اکاؤنٹس کھلوائے تاکہ کالے دھن کو ٹھیک کیا جا سکے. عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حدیبہ پیپر ملز کے ڈائریکٹرز نے یہ سب کچھ چیف ایگزیکٹو نواز شریف کی زیر پرستی میں کیا ہے جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھا. FIA کو اس بات پر یقین تھا کہ سلمان ضیاء جو ایسیکس کا رہائشی تھا, لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اور کاشف قاضی کا پاسپورٹ نمبر ایک ہی تھا. میں نے بیچ میں سے کاٹ دی ہے. اس خواجہ کیا نام ہے بھائی, میں نام ہی بھول جاتا ہوں ڈیفینس منسٹر کا, خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب اگر آپ کو پوری دیکھنی ہو تو میرے سے منگا لیجیے گا CD, اور جس کی اس پہ بات کرے تو ریبیا کی اور توفیق میل کی. اس میں کوئنز بینچ لنڈن نے آپ کے محبوب قائد میاں شہباز شریف کو سزا دی ہوئی ہے. یہ میرے پاس کوئنز بینچ کے ریٹن آرڈرز ہیں جس میں آپ کے قائد میاں شہباز شریف کو سزا دی ہے اور ان کو رقم پے کرنے کا
حکم دیا ہے کچھ لوگوں کو جو دھوکہ دہی سے لی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل مشرف کو تو کبھی کوئی سزا دے گی عدالت, یا کوئی سنائی گی, یا کوئی کیس چلے گا, چل رہا ہے. میاں شہباز شریف کو تو سزا ہو چکی. آئے ذرا ہمت کریں اسی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر بھی ذرا بات کریں. اور وہ جو بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں آپ کو بتا رہے تھے نا, منی لانڈرنگ کا, اسحاق ڈار کا, وہ ان کو پوری باتیں نہیں پتا, لیکن الحمدللہ یہ کھرا سچ کی ٹیم کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ کو اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر. اسحاق ڈار کی ہینڈ ریٹن, پرسنل ہینڈ ریٹن, ہر صفحے پہ دستخط شدہ, کہ میں بغیر کسی یعنی زور کے, بڑے ہوش و حواس میں, یہ سوچ کر, یہ جان کر, یہ سمجھ کر کہ یہ کل کو میرے خلاف کسی عدالت میں استعمال ہو سکتی ہے, میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں نے نواز شریف کے لیے پیسے اور رقمیں باہر بھجوائیں. یاد کریں وہ دن, یعنی 6 تاریخ 2011 کو, 6/21 کو, جب میاں شہباز شریف نے تمام پاکستان کی میڈیا کے آگے بیانات دیے کہ میں لندن سے اپنی ساری دولت پاکستان لے آؤں گا. اب آج تک ایک آنا آیا نہیں, ایک دھیلا نہیں آیا, اور آج تک میاں شہباز شریف یہ بتانے سے قاصر رہے کہ وہ پیسے گئے کیسے, وہاں پہ کس بینک کے تھرو گئے. کیونکہ یہاں پہ میرے پاس 19 بینکوں کی لسٹ ہے, میرے پاس 19 بینکوں کی لسٹ ہے, جن میں سے کئی بینک ان فیملیز کے خلاف, رائیونڈ محلوں والوں کے خلاف عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. نیشنل بینک بھی, حبیب بینک بھی, سارے 6 بلین سے زیادہ کی ریکوری کے لیے, 6 بلین سے زیادہ کی ریکوری کے لیے, اور مختلف ڈگریز ہیں. اور چیئرمین نیب کو اس لیے بدل دیا گیا کیونکہ اس نے اس کی کیس کی فائل کھول دی تھی. کتنا سچ سننا ہے, سناؤں گا ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. خواجہ آصف صاحب, یاد کریں, آپ کو میں یاد کراؤں کہ جب میاں نواز شریف نے پورے سال کا 5,000 روپیہ انکم ٹیکس ادا کیا تھا تو بڑے چھوٹے سے گھر میں تھے وہ. آج بھی بس وہ بڑی مشکل سے اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے, بجلی کا بل پورا ہوتا ہے. صرف 29,000 کنال کا ان کا چھوٹا سا ایک گھر ہے جی. یہ رائیونڈ پیلس, ہم اس کو پیار سے پیلس کہتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ دولت قدہ جو ہے یہ میاں نواز شریف نے بنایا جب وہ 5,000 روپیہ سالانہ ٹیکس دے رہے تھے جی. یہ ان کی عمارت کا اور ان کی ذہانت کا اور ان کی پیٹریوٹزم کا یعنی عملی ثبوت ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ صرف اس وقت ان کے ذاتی طور پہ 20 ملین پاؤنڈ کے لنڈن میں اثاثہ جات موجود ہیں. یہ تو میں ذاتی بات کر رہا ہوں, ویسے فیملی کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت بھی 17 ایون فیلڈ ہاؤس اور 118 پارک لین کہ صرف 3 فلیٹ جو ہیں وہ 12 ملین پاؤنڈ کے ایک فلیٹ ہے. اور برطانیہ میں شریف فیملی کی ملکیت جو ہے فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ, اس کے نام جائیداد 10 ملین پاؤنڈ کی, اور اس کی کمپنی کے ڈائریکٹر اور مین کر روح رواں حسن نواز شریف ہیں. اور حسن نواز کی کمپنی فلیگ شپ کے نام پہ لی گئی جائیداد کی جو تفصیل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ فلیٹ نمبر 8 ہے بروڈ پلیس لنڈن W2, اور اس کی ورتھ میں وہ لگا رہا ہوں جو انشورنس پرپسز کے لیے یوز ہوتی ہے کم کر کے. لیکن پھر فلیٹ نمبر 9 بھی ہے بروڈ پلیس میں یہیں پہ. پھر 10 ڈیوک مینشنز پہ ڈیوک سٹریٹ لنڈن میں آپ کا اپارٹمنٹ ہے. پھر فلیٹ نمبر 12A 118 پارک لین, یہ ہے وہاں پہ حسن نواز کے. اس بعد فلیٹ نمبر 2 36 گرین سٹریٹ پہ. اس کے بعد 117 گلاسٹر پلیس لنڈن پہ. اس کی ویلیو میرے پاس نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ 1985 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہی نواز شریف کی جو اتفاق فاؤنڈری تھی اس کے 9 صنعتی یونٹوں کی شکل اختیار کر گئی. اور ریمنڈ واکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میاں نواز شریف نے 2 بار بطور وزیر اعظم اپنی ادوار میں $418 ملین کی کرپشن کی. یہ میں نہیں لکھ رہا, یہ پلیز بارکر کو جا کے پوچھیں جس کی کتاب بہت عرصہ سے پبلش ہوئی ہے. 1990 میں بطور وزیر اعظم اپنے پہلے دور میں میاں نواز شریف نے پاکستانی ٹیکس دہندگان کی $160 ملین کی رقم خورد کی, جس کی کہا گیا کہ بیرون ملک سرمایہ کاری کی گئی. اور اسی دور میں پاکستان کے مرکزی بینکوں سے $140 ملین کے قرضہ جات لیے جو بعد میں یا تو غیر قانونی طور پہ معاف کروا لیے گئے یا آج تک دیے ہی نہیں گئے. خواجہ آصف, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آئیں ذرا بیٹھیں سامنے اور آئیں آٹے دال کا بھاؤ میں آپ کو بتاؤں. اس کے علاوہ شریف فیملی کے
ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में 3 कंपनियां हैं, नेस्कॉल, नीलसन और शैमरॉक। ये तीनों रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनके जरिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम कारोबार किया था। टॉक अबाउट करप्शन। आप अपनी शुगर मिलों को इस्तेमाल करते हुए बतौर वजीर आजम अपने अदवार में $60 मिलियन की चीनी जो है उसको बरामद किया, और उस दौरान मियां नवाज शरीफ ने $58 मिलियन की इंपोर्टेड गंदम अमेरिका में अपने अजीज की कंपनी के जरिए दरामद की, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान को जायद कीमत भी अदा करनी पड़ी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के तौर पे कौमी खजाने को 35 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, खरा सच की टीम की रिपोर्ट नहीं है। और 2000 के आदाद शुमार के मुताबिक शरीफ खानदान पाकिस्तानी अवाम के 2 खरब बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका था, और उस वक्त 15 अरब के कर्जों और 5 अरब का टैक्स नादहंदा था। और 2000 में जब नवाज शरीफ को जला वतन किया गया, इस कॉन्ट्रैक्ट के और माफी नामे के तहत, जिसका मैंने आपको टीवी पे अभी दिखाया, तो अपनी फैमिली और उसके हमरा फर्नीचर कारपेट्स के 22 कंटेनर लेके गए थे सऊदी अरेबिया, और दोनों अदवार में मुल्क पाकिस्तान की रकम लूटने के बाद सऊदीया के शाही महलात में क्याम किया। और आपको हैरानी होगी सुन के ख्वाजा साहब, एक गरीब आदमी जो 5000 रुपए का टैक्स देता है, उसकी सऊदी अरेबिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टील मिल्स हैं। और 2013 में इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई सासाजात की तफसीलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अमीर तरीन कौमी असम्बली के, जबकि हालिया सामने रिपोर्ट्स आने वाली में मियां नवाज शरीफ का शुमार मियां मंशा के साथ पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है। और पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में ना सिर्फ मियां साहब, मियां मंशा और बड़े इसमें से भी लोग होंगे, लेकिन FIA और नैब और अदलिया में तमाम चलने वाले मुकदमात को सर्द खानों में डाल दिया गया है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये हुदैबिया के सारे डॉक्यूमेंट्स, नैब की इंक्वायरीज, ये सब मेरे पास है, जब दिल करे आके देख लीजिएगा मेरे पास। और उसके बाद 2013 में पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ के जाहिर किए गए सासाजात जो हैं 1.8 बिलियन के, जबकि शुगर मिल्स जो हैं, टेक्सटाइल मिल्स और स्टील इंडस्ट्री में की गई सरमायाकारी जो है वो इस 1.8 बिलियन के अलावा है। और इन तमाम जाहिर और अरबों की पोशीदा दौलत से हटकर शरीफ बरादरान की जानिब से आज तक हजारों एकड़ पर मुहित वो जो छोटा सा गरीब कुनबा का लिए घर है राइवेंट पैलेस, उसकी मालियत, उसकी मिल्कियत जो है, या उसकी ये टोटल वैल्यू जो है, वो आज तक बताई ही नहीं गई है कभी, और ना आपके इलेक्शन के गोशवारों में, ना किसी और जगह। और इसकी एवरेज वैल्यू जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक है तकरीबन कोई 100 अरब से ज्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान के स्क्रूटनी अदारे नैब में मियां बरादरान पर $32 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दायर किए गए, और उनका आज तक फैसला नहीं हुआ। कोट लखपत में वाक़ शरीफ फैमिली की इत्तफाक फाउंड्री 10 साल से लेस्को की 4 करोड़ से ज्यादा की नादहंदा है। आपको मैं बताऊं कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जनाब मोहतरम आबिद शेर अली साहब की, जहां वो KPK की गवर्नमेंट पे इल्जामात लगा रहे थे। आबिद शेर अली साहब लाहौर में लेस्को की पब्लिश्ड वेबसाइट के ऊपर डिफॉल्टर्स की लिस्ट देखें, नंबर 2 पे इत्तफाक है, और ये मुझे बताइएगा कि वो किसकी कंपनी है। और आपको इसके अलावा मैं बताता हूं कि कुछ मेरे पास जो तस्वीरें और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास प्रॉब्लम ये है ख्वाजा आसिफ साहब, मैं सिर्फ उन चीजों के मुतालिक बात करूंगा जिनका एविडेंस होगा, जिसका नहीं है सुनी सुनाई बात अब मैं करता नहीं। कि हसन नवाज की UK में जो प्रॉपर्टीज हैं, अब उनकी कुछ की तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। बर्वुड प्लेस की लंदन की फ्लैट नंबर 9, फ्लैट नंबर 8, 841 नेल ग्विन हाउस की जो स्लोन एवेन्यू पे है, और उसके बाद 117 ग्लॉस्टर प्लेस की, 10 ड्यूक मैंशंस की, फ्लैट 12A 118 पार्क लेन इसकी, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 36 ग्रीन स्ट्रीट की। इसमें मैंने अभी इल्फर्ड वाली बिल्डिंग्स नहीं शामिल की हैं, जो इल्फर्ड में नई बिल्डिंग्स अभी ली हैं पिछले 2 साल के अंदर। और क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2009 की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद भी मेरे पास है। इस पे हुसैन नवाज के अपने जाती सिग्नेचर्स मौजूद है। तो ख्वाजा साहब ये ना मुझे कहिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जैसे आप लोगों का काम है कि राना मशहूद ने आके कह दिया कि ARY जो है गलत बयानी कर रहा है, जबकि आप लोग तो गिनेस के लोग भी नहीं आए, उनके जजेस भी नहीं आए, उनके ऑब्जर्वर्स भी नहीं आए, उनकी यूनिफॉर्में सिलवा के आपने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की, पाकिस्तान के साथ नहीं तमाम बैन अल अक़वामी बरादरी के साथ।
اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، غلط ہے. کوئنٹ پیڈنگٹن، اگر آپ کو نام یاد ہو، کوئنٹ پیڈنگٹن کی فائنینشل سٹیٹمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس موجود ہے. حسن نواز کی کمپنی، حسن نواز ڈکلیئرڈ اس کے شیئر ہولڈر، اور اس پہ سگنیچرز ہیں حسن نواز کے، اس آڈیٹر رپورٹ کے اوپر سگنیچرز ہیں. اگر آپ کو کچھ اور چاہیے، ایک اور کمپنی، تو انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے نام سے بھی حسن نواز کی ایک کمپنی، اور فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے نام سے آپ چاہتے ہیں، یہ 363A اینول ریٹرن اس کا، اس کے اوپر ان کے سگنیچرز، دستخط، یہ سارے میرے پاس ہیں. خواجہ آصف صاحب، جب آپ کا دل کرے آپ اپنا میرے سے آ کے لے لیجئے گا. اس کے بعد لیز لینڈ لیا آپ نے، شریف فیملی نے لنڈن میں لیز لینڈ لی، نون ایز 16 ایونیو فیلڈ ہاؤس، 117-128 پارک لین، اور رجسٹر کیا ٹائٹل نمبر اس کا NGL 338285، یہ اس کا رجسٹرڈ ٹائٹل نمبر ہے. اور اس کے بعد لیز ہولڈ لینڈ نون ایز 16A ایون فیلڈ ہاؤس جو ہے، اس کا ٹائٹل نمبر جو ہے NGL 351184 ہے. اور پھر لیز ہولڈ لینڈ نون ایز 17 ایون فیلڈ ہاؤس 118 پارک لین کے اوپر، اس کا ٹائٹل نمبر جو ہے NGL 342976. اور اس کے بعد پارک لین پہ ہی ایک اور پراپرٹی، اس کا ٹائٹل نمبر NGL 342977. خواجہ آصف، غدار کون ہے؟ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. جب میں بریک کے بعد آؤں گا تو بریگیڈیئر لیاقت علی طور، بریگیڈیئر طارق آزاد میرے ساتھ ہیں. بابا جی میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن بابا جی کے لیے آج ایک بہت بری خبر ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریگیڈیئر طارق آزاد، یو آر این آرمی آفیسر، اور آپ نے سنی کل وزیر دفاع کی جو سپیچ کے کلپس ہم نے دکھائے تھے، اس کے بعد بحیثیت فوجی آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تھینک یو راشد. پہلی بات تو جو آج آپ نے چیزیں بتائی ہیں، اس کے بعد میرے خیال تاثرات کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے. آئی تھنک دس اے نیشنل سروس واٹ یو ہیو ڈن ٹوڈے. کس طرح آپ نے ملک میں بتایا کہ ہماری لیڈرشپ کس قسم کی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں ٹیمپو کو بریک نہیں کرنا چاہتا. بٹ ہماری کل پارلیمنٹ میں، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ نواز لیگ کی، پاکستان مسلم لیگ میں اس کو کبھی نہیں کہتا، یہ نواز لیگ کی گھر نہیں تھا، ہال نہیں تھا جہاں یہ اسٹیٹمنٹ کر رہا تھا. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے اور اس کو ECL پہ پلیس کر دینا چاہیے اسٹریٹ ہوئے. یہ پرائم منسٹر کس قسم کا ہے جس کے 3 منسٹر انڈر نوٹس ہیں؟ یہ نواز جو عمران خان نے کہا تھا کہ 4 یہ سیٹیں جو آپ نے چیک کرنی ہے، اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی، منسٹر فار یہ پاور اینڈ منسٹر فار یہ ڈیفینس ابھی، اور منسٹر ریلوے، یہ تینوں انڈر نوٹس ہیں. ان کو ویسے آپ منسٹر نہیں لگا سکتے. ابھی ان کا نام منسٹر فار ڈیفینس لیس اینڈ منسٹر فار پاور لیس، منسٹر فار ڈیریلمنٹ. اور یہ بھی BLA کا جو بلاسٹ ہوا ہے، جو اس نے پرسوں یہ بیٹھ کے TV کے اوپر کیپٹل ٹاک پہ کہا تھا، BLA کے اختر مینگل کو سب کو سپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے کلیم کر دیا. سبزی منڈی والا بھی انہوں نے کلیم کر دیا. دس از واٹ وی آر. اور یہ ٹریٹر کہہ رہے ہیں پوری آرمی کو اور پورے فلور آف دا ہاؤس پہ، بیسکلی ٹارگیٹنگ دا چیف آف آرمی اسٹاف اور کرنٹ، فیوچر اور اس کے بعد جو بھی ہے. اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں اس وقت. جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو تقریر 2006 کی ہے پرانی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا اثر ہے عام فوجی کے ذہن پر وہ انتہائی میں کہوں گا کہ اچھا نہیں ہے. عام فوجی کے ذہن میں اس سے دکھ کا تاثر ہے، مایوسی کا تاثر ہے. اور اگر یہ وزیر دفاع کی تقریر ہے تو پھر عام فوجی کے ذہن میں عدم تحفظ کا بھی تاثر ہے، کیونکہ وزیر دفاع کو بلا لیں ان کے پاس سے ذرا فوجی اور رینجرز واپس بلا لیں، ان کو بھی عدم تحفظ ہونے دیں. جی ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فوجیوں کو چاہیے پھر ان کی بھی پروٹیکشن چھوڑ دیں. جی بالکل، آپ کہیں کہ یہ تو بالکل غیر قانونی بات ہے، آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 19 کے اندر فریڈم آف سپیچ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر چند ریسٹرکشنز ہیں، اور وہ ریسٹرکشنز جن چیزوں کی نام لیا جاتا ہے ان میں پہلے گلوری آف اسلام ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان ہے. انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان، آل پارٹس آف اٹ. تو یہ جو تقریر انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو آج سے چند دن پہلے جو انہوں نے وقت TV کے ساتھ یا کسی اور چینل کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو کیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کسی بھی حد تک گر جانے والے لوگ ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فوج کے جرنیلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کے بارے میں ہے، سرفراز رفیقی کے بارے میں ہے، ہمارے نشان حیدر لوگوں کے بارے شہید کے بارے میں ہے، شبیر شریف شہید کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ہے نا. یہ بہت افسوس، اور کن کے بارے میں ہے؟ یہ تاثر دینا کہ ان لوگوں میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ کسی بھی حد تک گر جانے والے لوگ ہیں. یہ آپ نے پورے شہیدوں کو آپ نے ٹارگٹ بنا دیا.
آپ نے تمام قربانیوں کا جو ایجنڈا آپ کو اصل میں پتہ نہیں ہے طور صاحب، آپ ذرا معصوم آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اسکرپٹ ہی پارک ہے، یہ اسکرپٹ امن کے تماشا کا ہے سارا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ایک بڑے مخصوص لابی ہے، انڈیا نواز لابی ہے، جو پی آئی اے اور پاکستان ریلویز کو اڑانا چاہتی ہے اور پرائیویٹائزیشن کی جو باتیں کرتی ہے، کیونکہ یعنی اگر جنگ ہوتی ہے یا جنگ نہیں بھی ہوتی ہے، اگر کشیدہ ہوتے ہیں حالات یا کچھ بھی ہوتے ہیں، تو پاکستان ریلویز اور پی آئی اے وہ دو ادارے ہیں جو فوج کی نقل و حمل اور اس کی جو ٹرانسفرز اور اس کی جو لوڈنگ ان کو وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ریلوے اور ایئر لائن جو ہے اس کو اس لیے فری رکھا جاتا ہے اور اس کو منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے بھی کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو ریلوے ذرا بڑی ہو گئی، اس کو الگ کر دیا گیا، لیکن بڑے ٹارگٹ کر کے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پی آئی اے اور پاکستان ریلویز کو اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک بابا جی کے لیے آج بڑی بری خبر ہے، بابا جی کے لیے بہت بری خبر ہے. کچھ عرصہ پہلے کھرا سچ پروگرام میں ہم نے رپورٹ دی تھی جہانگیر صدیقی اور اس کے بیٹے کے متعلق. آپ کو پتا ہے یہ دونوں کیا کر رہی ہیں، آپ کو بالکل پتا ہے. اسی یعنی کڑی کے اسی سلسلے کی ایک کڑی میں سندھ ہائی کورٹ نے آج ایک آرڈر پاس کیا، اور اس میں کہا گیا کہ جہانگیر صدیقی کے بیٹے علی جہانگیر صدیقی کو جو 43 کروڑ روپیہ دیے جانے تھے، کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، یعنی کمپنی نے فیصلہ کیا تھا اس کو بونس کے طور پہ کورٹ کے مزید آرڈر آنے تک اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے. کورٹ کے مزید آرڈر آنے تک اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے. وہ آرڈر تو نہیں ہے جس کی امید کی جا رہی تھی، اور انشاءاللہ فائنل آرڈر میں ضرور وہ آرڈر آئے گا، لیکن کیا کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا کر کے، اور یہ کفر ٹوٹا. اور اس وقت پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بے انتہا لوگوں میں تشویش ہے، خاص طور خواجہ آصف کی تقریر کے حوالے سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ملک کے وزیر دفاع ایسے ہوں، یہ بھی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے کہ دنیا کی 5000 سال پرانی تاریخ میں، دنیا کی 5000 سالہ تاریخ میں کسی ڈیفنس منسٹر نے اپنے ہی ڈیفنس فورسز کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے. بلکہ آج ہم پوری کھرا سچ کی ٹیم جو ہے انڈین لوک سبھا اور انڈین آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس پاکستان آرمی کے خلاف جو ہے ان کو ہم نکالتے رہے کہ شاید اس میں اتنی تیزی ہو یا ایسی الفاظ استعمال کیے ہوں پاکستان کے متعلق، تو انہوں نے نہیں کیے. ہمارے اپنے وزیر دفاع نے وہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کو حق ہے، وزیر تو دور کی بات ہے، جیل کے باہر رہنے کا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی یا وہ پارلیمنٹیرینز کریں گے کہ جن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ کہا گیا. اور یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آزمائش سے بچائے. لیکن یہ بھی تو آزمائش ہے نا کہ پتہ نہیں 190 ملک ہے دنیا میں، 195 ملک ہیں، کتنے پلانٹ ہیں، اور چاہے وہ عابد شیر علی ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، ایسے جتنے بھی لوگ ہوں، وہ صرف پاکستان کے حصے میں ہی آنے تھے. اور دنیا کے کسی اور ملک میں بھی 1-2 پیدا ہو سکتے تھے ان میں سے، بٹ وہ ہماری نصیب میں آنے تھے. میں نے چلتے چلتے خواجہ آصف کو ایک میسج دینا ہے. خواجہ صاحب، 18 کروڑ عوام کے دل جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ اپنے خیالات، اپنے جذبات اپنے تک رکھیں. برائے مہربانی ہمارے استحقاق اور ہمارے اسمبلی کے فلور کے استحقاق کو مجروح مت کریں، ورنہ عوام فیصلہ کرے گی کہ غدار کون ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.